السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 20۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، یعنی زمین پر موجود چیزوں سے، زمین کے اندر کی چیزوں سے، زمین کی ترکیب میں، زمین پر پیش آنے والے واقعات جو گزشتہ قومیں ہیں، جو نسلیں تباہ کر دی گئیں، ان سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں کس کو فائدہ دیتی؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ کوئی بھی نشانیاں ہوں، چاہے وہ کونیہ ہوں یا پھر شرعیہ ہوں، یہ صرف اسی کو فائدہ دیتی ہیں جو ایمان رکھتا ہے۔ زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی ترکیب بھی، یعنی جس طرح وہ بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر کا ایک لیئر ہے، پھر اس کے اندر کا دوسرا حصہ، پھر اس کا جو بالکل انر کور ہے اور جس میں مسلسل آگ بھڑک رہی ہے، اور جب کبھی کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح زمین کا کچھ حصہ سخت ہے، پہاڑوں والا ہے، کہیں پانی ہے، سمندر ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں صحرا ہے۔ پھر اسی طرح زمین ہمارے لیے ایک بچھونا بھی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، پھر زمین کے راستوں میں ایک نشانی ہے، یعنی فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ تم اس کے کندھوں پر یعنی اس کے راستوں پر چلتے چلے جاؤ اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ تو اس زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، اسی زمین میں ہی ہم واپس جائیں گے، اور اسی کے اندر ہمارا رزق رکھا۔ اس میں طرح طرح کی نباتات ہیں، زمین میں معدنیات ہیں، زمین میں پانی کے دریا ہیں، زمین کے اندر بھی سٹریمز ہیں۔ زمین میں ہی تمام مخلوقات کی زندگی اور موت ہے، چاہے مچھلیاں سمندر کی ہوں، چاہے زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، اسی طرح 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 کی رنگا رنگ کی نباتات ہوں جو زمین کو زندگی بخشتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنایا ہے، ہمارے کام کے بنایا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ اسی طرح زمین کے اوپر جو بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک ایک مخلوق، چاہے وہ پیٹ کے بل چلنے والی ہو، چاہے 2 پاؤں پہ، 4 پاؤں پہ، 8 پہ، یا پھر اڑ کر زمین پر آ بیٹھنے والی ہو، یا پانی کے اندر ہو، پرندوں کے بے شمار جھنڈ، یہ سب کے سب۔ پھر نہ صرف یہ کہ کیڑے مکوڑے، بلکہ مکھیوں کی شکل میں، مچھروں کی شکل میں، اڑنے والے انسیکٹس جو ہیں، رینگنے والے جانور، پھر اسی طرح جنگلی جانور، چوپائے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک نشانی ہے۔ پھر انسانوں میں آپ دیکھیں کہ زمین پر بسنے والی مختلف قومیں جو ہر طرح کے رنگ، زبان، شکل اور جنس جن کی مختلف ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہلاک شدہ اقوام کے آثار ہیں، آثار قدیمہ۔ پھر قیامت کے دن بھی زمین سے ہی انسان نکلیں گے، اور قیامت کے دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن وہ اپنی ساری خبریں کھول کے رکھ دے گی۔ پھر زمین پر جو مختلف طرح کے موسم آتے ہیں، تو بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو یقین کرنے والا ہو۔ آیات، آیات نکرہ ہے، نکرہ جو ہے وہ سب چیزوں کو شامل کر لیتا ہے، یعنی ہر چیز ہی ایک نشانی ہے جس کے اندر بھی تم غور و فکر کرنا شروع کرو۔ اور انسان صرف زمین سے نکلنے والے رزق اور پانی کو ہی دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ پھر فرمایا وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی ذات میں، افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تخلیق کو دیکھے کہ کہاں سے پیدا ہوا،
یعنی وہ نطفہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر ایک پین کی نوک پر نطفے کو رکھا جائے تو شاید ملین نطفے اسی کے اوپر ہی آ جائیں، اتنا چھوٹا کہ نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اور پھر اس سے جو ایگ ملتا ہے اور پھر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مکمل شکل میں پیدا کر دیتا ہے، صرف شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کو جو جذبات اور عقل اور اس کے اندر خوشی اور غم اور دکھ، پھر سستی اور غفلت، اور پھر اسی طرح ظاہری شکل و صورت میں اس کا رنگ، اس کا ناک نقشہ، اس کی موومنٹس، اس کی عادات، اس کی شکل و صورت، اس کے بالوں کا رنگ، اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کے دانتوں کی شیپ، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا چلنا پھرنا، اور پھر انسان کے اندر جو اعضاء چھپے ہوئے ہیں، پوری پوری مشینیں کام کر رہی ہیں۔ ایک دل ہی کے دھڑکنے کو آپ دیکھ لیں کہ ساری زندگی پیدائش سے پہلے سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور موت تک دھڑکتا رہتا ہے، اور کتنے گیلن بلڈ جو ہے وہ ہر روز پمپ کر کے ہمیں زندہ رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ پھر اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھ لیں، سانس لینے کے عمل کو دیکھ لیں، پھر جس طرح ہماری اور اعضاء آرگنز کام کر رہے ہیں، کڈنیز کام کر رہے ہیں، لیور کام کر رہا ہے، کئی فیکٹریوں کا کام ایک لیور ہی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں وفی انفسکم۔ اور پھر انسان کی جو عقل اور شعور ہے اس کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں، ہر وقت دماغ میں جو خیالات کی ٹرین چلتی رہتی ہے وہ کبھی رکتی ہی نہیں، مسلسل، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی خوابوں کی شکل میں آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آنکھ کا دیکھنا ہی آپ دیکھیں کہ کس طرح آنکھ دیکھتی ہے اور کتنے بے شمار رنگ دیکھ سکتی ہے، اور کتنی باریک رگوں کے ساتھ یہ ہمارے دماغ سے جڑی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ کام کر رہا ہے۔ اور پھر کان ہے، پھر دیکھیں کہ کس طرح آنکھوں کے لڈز بنائے، ان کے اوپر پلکیں لگائیں، اوپر بھویں لگائیں کہ وہ پسینہ وغیرہ گر کے سیدھا آنکھ میں نہ آ جائے، گرد و غبار آنکھ کے اندر نہ چلا جائے۔ شیشے کی طرح دو روشن ایک طرح سے بلب لگائے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر چیز، یعنی روشنی ہے ان کے اندر بھی، اگرچہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی گاڑی کی لائٹس کی طرح، لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کے اور سمجھنے سوچنے، اور نہ صرف یہ کہ دیکھنے کے کام بلکہ دیکھ کے پھر آگے مزید جو معلومات کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور غور و فکر انسان کرتا ہے، دیکھی ہوئی چیز کا ایک خاص اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کان، اور آپ دیکھیے کہ آنکھوں کے اوپر تو ڈھکنا لگایا لیکن کان کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں لگایا، ورنہ تو ہم سن ہی نہ سکتے، اگر ذرا سے بھی کوئی چیز آگے آ جائے تو انسان کے سننے میں دقت ہوتی ہے، لیکن ان آنکھوں کو اسٹریٹ رکھا، اگر کانوں کے اندر کئی بل رکھے اور چھوٹی چھوٹی ہڈیاں رکھی اور اس کا پورا ایک نظام رکھا کہ جس سے انسان سنتا ہے۔ پھر زبان ہے، ایک مسل ہی ہے، اور کس طرح بولنے کا کام کرتی ہے، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ انسان کسی ایک آرگن پر ہی بیٹھ جائے، صرف ایک سیل پر ہی ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو اس کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، جس میں انسان صرف بول کے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اپنے چہرے کے تاثرات سے اپنی خوشی، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی پریشانی، ان ساری چیزوں کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو دونوں طرف بیلنس رکھا، دونوں ہاتھ برابر رکھے، آنکھیں برابر رکھی، یہ انسان کے حسن میں کتنا اضافہ کرتی ہیں۔ اگر ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں زیادہ انگلیاں ہوتی ہیں، ایک میں کم ہوتی، پھر ایک مخصوص شیپ ہمیں دی، ایک لمبائی دی، ہمیں اسٹریٹ بنایا، اور پھر ہمارے ساتھ بہت سی ضروریات رکھ دیں، پھر ہمیں زندگی کی مختلف سٹیجز عطا کی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر علم عطا کیا، ہنر عطا کیے، اور پھر ہمیں مقصد زندگی دیا جو کہ سورۃ الذاریات میں ہی آئے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر یہ ہے کہ ہم انسان سے سب سے زیادہ قریب ترین چیز خود اس کا اپنا نفس ہے۔ ابن قیم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، چونکہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے تو اس کے خالق اور اس کے بنانے والے اور اس کے مصور اور اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو پانی کے قطرے سے بنا کر اس کو اپنی ذات میں بصیرت اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یعنی انسان کو بنا کے پھر کس چیز کی طرح متوجہ کیا؟ اپنی طرح متوجہ کیا۔ افلا تبصرون، دیکھو اپنی ذات میں ربوبیت کی نشانیاں دیکھو، یعنی اگر تمہیں کائنات میں نظر نہیں آتی تو اپنے اندر ہی دیکھ لو، یعنی اگر باقی چیزیں دور ہیں تو اس سے اپنے آپ سے تو تم دور نہیں ہو۔ اور پھر انسان کے جو تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ
ایک نطفے سے لے کے پورے پورے انسان بننے تک، اور پھر 360 جوڑ جو اس کے اندر بنائے، اور جسم کے اندر دروازے رکھے، دو سماعت کے لیے رکھے، دو دیکھنے کے لیے رکھے، دو سونگھنے کے لیے رکھے، دو دروازے جو ہیں گفتگو کرنے اور پھر کھانے پینے کے لیے رکھے، یعنی کھانے کی نالی الگ رکھی، سانس کی الگ رکھی، اور پھر جسم کے اندر سے جو فالتو مادے تھے، فالتو چیزیں تھیں، فضلات وغیرہ نکالنے کے لیے دو راستے رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ایک نشانی ہے، انسان کی سماعت میں نشانی ہے، انسان کی بصارت میں نشانی ہے، اور زبان میں نشانی ہے، آنکھوں کے پپوٹوں، پلکوں اور بھووں میں نشانی ہے، اور پھر ان سب چیزوں کے اندر جو ایک تناسب رکھا، ایک خوبصورتی رکھی، اور پھر مختلف اعضاء کا آپس میں جو کنیکشن رکھا، اور پھر دل کو جو ان ساری چیزوں کا ایک مرکز بنا دیا، اس سے سب کو جوڑ دیا، اور پھر جس جس جگہ ان کو بنایا، آنکھوں کو جس جگہ پر رکھا، کانوں کو جس جگہ پر رکھا، باقی اندر کے جو مختلف اعضاء ہیں، اگر دل نیچے رکھ دیا جاتا اور گردے اوپر چڑھا دیے جاتے یا پھیپھڑے کہیں اور ڈال دیے جاتے تو ہمارا جسم اس طرح کام ہی نہ کر سکتا۔ تو ان سب چیزوں کے اپنی اپنی جگہ ہونے میں ایک نشانی ہے، یعنی جتنا بھی انسان غور کرتا چلا جائے، یہ تو ایک مختصر سا اوور ویو ہے کہ انسان توجہ کرے، غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تبصرون، ایک چھڑکنے کا سا انداز ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا، کیا تم دیکھ نہیں پاتے؟ جیسے ہم کہتے ہیں تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تو افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان اور یقین ہوتا ہے تو ہی انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، تو ہی انسان اپنے رب کی اطاعت کر سکتا ہے اور اس کے آگے جھک سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی اللہ اوپر سے تمہارے لیے بارش کی شکل میں رزق برساتا ہے، پانی آتا ہے تو زمین کو چگاتی ہے، اور پھر اس طرح تمہارے کھانے پینے کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ جسمانی رزق، بلکہ وحی الہی بھی اوپر سے آتی ہے، وہ علم بھی رزق ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جو کچھ ہمیں علم دیا گیا ہے وہ بھی ایک رزق ہے۔ اور عمومی رزق جو ہے وہ تو پانی کی شکل میں ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں، پانی سے ہی ہر زندہ چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف پانی نہیں بلکہ بارش کے ساتھ ساتھ برف جو ہے وہ بھی، اور پھر یہ کہ مقرر مقدار میں یہ ساری چیزیں اترتی ہیں، ایسا نہیں کہ انسان کے لیے مصیبت بن جائے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ نشانی بھی دکھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہمیں مل رہا ہے وہ سب اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون ولو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، یہ پانی جو ہم اوپر سے اتارتے ہیں، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں واٹر سائیکل تو سمپل سی چیز ہے، سبھی کو پتا ہے کہ کس طرح سمندر سے کھاری پانی اوپر اٹھتا ہے اور پھر اوپر سے جب برستا ہے تو میٹھا پانی، اور ماء ان طہورا، اور پھر ماء ان مبارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو کبھی بارش میں چلے جاتے تھے اور اپنے کندھوں سے چادر ہٹا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مبارک پانی ہے، برکت والا ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، وما توعدون، اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی خیر اور شر کا، یا جنت اور جہنم کا، یا قیامت کی گھڑی کا، تو یہ سب فیصلے آسمان سے ہی اترتے ہیں، یا کسی قوم کے عذاب کا جو انہیں ڈراوا دیا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، اذا قضى اللہ الامر فی السماء، تو فرشتے اللہ کی بات کو سن کر عاجزی کرتے ہوئے اپنے پروں کو مارتے ہیں گویا پتھر پر زنجیر لگی ہو۔ تو اب بھی اوپر سے فیصلے دیے جاتے ہیں، کن کو؟ فرشتوں کو، ان کو حکم دیے جاتے ہیں اور پھر وہ زمین پر ان کا نفاذ کرتے ہیں۔ اور وما توعدون میں جو جنت ہے، تو جنت بھی آسمان پر ہے، زمین پر کہیں نہیں ہے جنت۔ جنت
آسمان پر ہی ہے. اسی لیے فرمایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کے لیے اخرجو نہیں تھا بلکہ اہبتو. تو بہرحال نہ صرف یہ کہ عام دنوں میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر، بلکہ لیلۃ القدر میں بھی خاص طور پر اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں، یعنی ہر فیصلہ لے کر اللہ کا زمین والوں کے لیے اترتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ زمین کی نشانی کی بات کی گئی اور زمین سے پیدا ہونے والے انسانوں کی نشانی کی بات کی گئی، اور پھر آسمان کی بات کی گئی، اور آسمان میں جو ہمارے لیے رزق ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ ہم رزق کھا کر شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اور اگر نہیں تو پھر وما توعدون کی دھمکی بھی دی گئی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اگر نہیں اچھا کیا تو سزا بھی ملے گی. توعدون کا لفظ جو ہے نا یہ وعد سے بھی اور وعید سے بھی ہے. وعد سے ہو تو وعدے یعنی جنت جہنم کے، اور وعید ہو تو ڈراوے یعنی آسمان سے قوموں پر عذاب بھی اترا، پتھر برسائے گئے، اور اسی طرح فرشتے عذاب لے کر اترے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. سو آسمان و زمین کے رب کی قسم، بلا شبہ یہ بات یقیناً حق ہے، اس بات کی طرح کہ بلا شبہ تم بولتے ہو. یعنی جس طرح تمہارا بولنا یقینی بات ہے، اسی طرح نمبر ایک یہ دین اور رسالت برحق ہے. انہو کی ضمیر جو ہے دین کی طرف جاری کی، دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ بالکل برحق ہے، رسول خود بھی برحق ہیں. پھر اسی طرح قرآن بھی برحق ہے، نشانیاں اور نصیحتیں برحق ہیں. وہ نشانیاں جو اللہ نے اس صورت میں گنوائی ہیں اور جو نصیحتیں ذکر کی ہیں. پھر قیامت کا آنا بھی برحق ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہاں فا جو ہے عاطفہ ہے، حرف عطف ہے، اور واو قسم کی ہے، اور رب کے نام کی قسم کھائی گئی ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ بے شک وہ حق ہے، ایسے ہی حق ہے. مثلا مانند اس کے ما جو انکم بے شک تم تنطقون تم بولتے ہو. تمہارا نطق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی انسان کو اپنے بولنے پر کوئی شک نہیں ہوتا. یعنی جب انسان باقی چیزوں پہ مثلاً لکھے ہوئے پہ تو کوئی ہو سکتا ہے آپ کی لکھائی کی نقل کر کے لے آئے تو آپ کے میرا نہیں خیال کہ میں نے لکھا ہے، لیکن جب آپ بولتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو جھٹلا نہیں سکتے. اپنے ہی منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ یعنی آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں بولتے ہیں. تو سننے، دیکھنے اور بولنے میں سب سے زیادہ یقینی بات جو انسان کو جس کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ جب دیکھتی ہے تو بھی کبھی دھوکہ کھا جاتی ہے، کان سنتے ہیں تو کبھی مکس اپ کر جاتے ہیں، لیکن انسان جب بولتا ہے تو وہ تو منہ کھولے تو بول سکتا ہے. تو اس لیے یعنی جس کتاب کو تم جھٹلا رہے ہو یہ بالکل سچی کتاب ہے، بالکل ثابت ہے. جس نبی کو تم جھٹلا رہے ہو، جس جزا و سزا کو تم جھٹلا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ رزق کا دینے والا رب ہے، کیونکہ سورت میں رزق کا تذکرہ عام ہے، تو یہ بھی بالکل سچی بات ہے کہ رازق اللہ ہے. ایسے ہی سچی بات ہے جیسے تم بولتے ہو. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. جی استاذہ جی، جو ابھی جو بات ہوئی کہ حق ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو جو دعائے نور پڑھتے ہیں اس میں ہم یہی تو تصدیق کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بھی برحق ہے، تیرا نبی بھی برحق ہے، جنت بالکل برحق ہے، تمام انبیاء برحق ہیں. تو سبحان اللہ، سب سے پہلے تصدیق کر کے الحمدللہ اپنے ایمان کی تجدید کہتے ہیں. دوسری چیز جو کل اور آج ایک خاص طور پہ ایک دم نظر پڑی آسمان پہ جاتے ہوئے بھی اور آج آتے ہوئے بھی، کل اتنے گھنے وسیع بادل
بادل تھے آسمان پہ اور کنٹینیوس یہ آیات چل رہی تھی, یہ تفسیر چل رہی تھی کہ ہوائیں کہاں سے لے کے اتنے گھنے بادلوں کو آ گئی, بالکل سیاہ اور اتنے گھنے, پتہ چلتا ہے کہ کتنے. اور آج اتنا روشن آسمان تھا, صرف کناروں پہ کہیں کہیں خوبصورت سے بادل تھے. تو لائک بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ, اللہ ہی ہے جو ان سب کا بالکل. کام کو کرنے ہم والا سو ہے. رہے ہوتے ہیں, اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہاں سے کہاں تک اٹھا کے پانی لے جاتے ہیں اور برسا کے ہمارے لیے, پھر کیا کچھ نہیں ہمیں ملتا, اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے. جی استاذہ, ہمارے پروفیسر ہمیں بتائی تھیں کہ بادل ایسی مخلوق ہے یا ایسا فنامنان ہے کہ ہمیں بہت کم پتہ ہے. ایز اے سائنٹسٹ وی اسٹل ہیو ناٹ ایکسپلورڈ کہ بادلیں کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں, یا اور اس میں فردر ان ڈیپتھ ہے, یا کیوں اکر کرتے ہیں, جس طرح ویدر پیٹرنس یا اور بھی, واللہ عالم بالصواب. تو جب ہم اپنے انوائرمنٹ کے کورس میں پڑھ رہے تھے تو اسپیشلی ہواؤں کا بہت امپورٹنٹ جیسے ذکر آتا ہے. ہماری جو ایٹماسفیئر ہے, جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں, تھن لیئر آف گیسز ہیں, چاہے پلانٹ پہ ہوں چاہے مون کے اوپر ہوں, ایٹماسفیئر ہر ایک کے پاس ہے. تو ہماری جو ارتھ کی ایٹماسفیئر ہے وہ اس لیے ڈفرینٹ ہے, یا اس میں زندگی اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے بیکاز وہ جو فائن اور ڈیلیکیٹ کمپوزیشن ہے گیسز کا, کہ کتنی حد تک نائٹروجن ہے, کتنی آکسیجن اور باقی ریسٹ آف دا گیسز, تو جو کمپوزیشن ہے یہ ایکچولی میک کرتا ہے کہ لائف ایکچولی ایگزسٹ ہمارے پلانٹ پہ کرتی ہے, کہیں اور نہیں کرتی. اسی طرح جو ایٹماسفیئر ہے اور ایئر ہے, بیسکلی جیسے ایئر ہے, اس میں نمبر 1 یہ کہ وہ سن کی ریڈیشن کو ایبزارب کرتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ جو کلائمیٹ ہے پورا, اور جو ہائیڈرولوجک سائیکل ہے یا واٹر سائیکل ہے وہ پارٹ آف اٹ ہے, لیکن پورا جو کلائمیٹ ہے یا پورا جو ویدر پیٹرنز ہیں اس کو وہ ایک طرح سے ریگولیٹ کرتے ہیں, یعنی جو ایٹماسفیئر ہمارے ارد گرد ہے. پھر اسی طرح جو پانی کا ٹرانسپورٹیشن ہے یا ریسائکلنگ ہے, جیسے ہائیڈرولوجک سائیکل ہے, اسی طرح نہ صرف کلائمیٹ کے اندر پھر پانی کی آمد و رفت یا ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے بلکہ ہیٹ ہے. سو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جو میں نے بہت ڈفرینٹ لرن کی تھی. اور اسی طرح میں آسمان سے کنیکٹ کی تھی کہ نیکسٹ تھنگ جو قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے ہیں, پہلے تو اگر ہم ہواؤں کے کانٹیکس میں دیکھیں, پھر اس کے بعد سن, یعنی کہ کیونکہ سارے وہ آسمان کے اوپر, رائٹ, وہاں سے جو انرجی آتی ہے, جو ریڈیشن ہمیں ملتی ہے, سب سے زیادہ یا ڈائریکٹ آتی ہے ایکویٹر پر, جو کہ مڈ ہے ہماری ارتھ کا, پولز پہ اتنی نہیں جاتی. اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوائیں, اس میں پورا گلوبل سرکولیشن سسٹم ہے ونڈس کا, کہ جس کے اندر ایکویٹر سے وہ لے جاتی ہیں پولز کی طرف, تاکہ ایکویٹر ہاٹ سے ہاٹ نہ ہو, پولز کولڈ سے کولڈ نہ ہو, کیونکہ زندگی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی اگر اتنا جو ہے ڈراسٹک ٹیمپریچر ہوگا. پھر اسی طرح ایئر کالمز کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی کہ ہوا اوپر چڑھتی ہے, یعنی وارم ایئر اوپر جاتی ہے, کولڈ ایئر ڈینس ہو کے نیچے آتی ہے, اور اس کا وزن اتنا ہے جتنا کسی اوشن کا وزن ہوتا ہے, اتنا وزن وہ کیری ایک ہوا جو ہے یعنی کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ سیزن یا کلائمیٹ پیٹرنز ہیں ورلڈ کے اندر, یعنی کہیں ڈیزرٹس ہیں, کہیں رین فارسٹ ہیں, کہیں ٹنڈرا ہے, یا جیسے نارتھ امریکن کلائمیٹ, ڈفرینٹ کلائمیٹس, وہ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے پورا یہ جو ویدر پیٹرنز ونڈس کے ساتھ ادھر سے ادھر جیسے ہو رہی ہوتی ہیں. پھر صرف لینڈ پہ نہیں ہے, پانی کے اوپر بھی سارا ہے, جو کرنٹس ہیں, یعنی کہ پانی کے سارے جو یعنی سرکولیشن ہوتی ہے وہ ساری اس کے اندر آتی ہے. پھر اسی طرح اگر بہت تیزی سے ہو, بہت سلو ہو, اس سے ویدر یعنی ایک دم جو آئس ایج آ جاتی ہے کبھی کبھی, اس سے بھی یعنی وہ اس کے اندر کام کرتے ہیں. ونڈ جو ہے وہ موونگ ایئر ہے, یعنی کہ ایئر اب جب موو کر رہی ہے تو پھر وہ ونڈ بن جاتی ہے, یعنی ہوا بن جاتی ہے. پھر اسی طرح جو ہوا ہے وہ ہیٹ کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے اور موئسچر کو. تو موئسچر تو یعنی پانی ہو گیا, اور اسی طرح جو ہیٹ ہے یعنی کہ ہم جو ایگزسٹ کرتے ہیں ہیٹ درمیانی ہر طرف جیسے رہتی ہے. پھر اسی سے نام ہے ٹریڈ ونڈس کا, کہ ٹریڈ ونڈس پرٹیکولر ٹائپ کی ونڈز ہیں جو کہ ایکچولی شپس کو نیویگیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, اور اسی سے پھر اٹلانٹک یا جتنے بڑے اوشنز ہیں وہاں سے جو ہے شپس ایکچولی اس کے توسط سے کیری ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر جتنے میجر ویدر پیٹرنس ہیں, مونسون ہے, سائیکلونز ہیں, ہریکینز ہیں, تھنڈر اسٹارمز, ٹورنیڈوز, جیٹ اسٹریمز, پولر وورٹیکس, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. پولر وورٹیکس یعنی ہم آرکٹک کے چونکہ اوپر یعنی اس سے نزدیک ہیں, وہ اس کے گرد سخت سردی کا ایک سرکل ہوتا ہے. جب وہ نیچے آ جاتا ہے ونڈ کے اسی طرح کسی سرکولیشن سے, تو ہمارے پاس جو فریزنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے, جب ہمارے پاس فریزنگ اسٹارم آیا تھا, جب ہر چیز فروزن ہو گئی تھی, تو دیٹس وین وی ہیڈ اٹ. تو اسی طرح آئی تھنک ہم سب یہ سنتے ہیں جب ہم ویدر سن رہے ہیں, النینا اور لانینا اور اس طرح کے سارے ٹرمس, لیکن دس از آل بیکاز آف لائک اے گلوبل بھی سرکولیشن پیٹرن ہے اور لوکل بھی سرکولیشن سسٹم ہے ونڈس کا. اینڈ ابھی ہم صرف جو سسٹر آمنہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے, تو میں سوچ رہی تھی کہ جو آرڈر ہے آیات کا جس میں ہواؤں کا ذکر ہے کہ وہ ذاریاتی ذروا, جو بکھیرنے والی ہیں, سو دے آر ناٹ ایون اسپریڈنگ دی موئسچر بٹ دے آر ایکچولی اسپریڈنگ دا ہیٹ ایز ویل. پھر
ابھی صرف الحاملاتی وقرا، اب وہ کیری فارورڈ کر رہی ہیں اس سارے وزن کو اور لے کے جاتی ہیں جہاں کہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے. اینڈ دین فالجاریات یسرا، بہت اسموتھ طریقے سے ایوری تھنگ از ورکنگ، دیر از نو انٹرپشن واٹس ایور. فالمقسماتی امرا، جہاں زیادہ ٹیمپریچر یا جہاں ہائی پریشر سسٹم ہوتا ہے وہ فوراً ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اینڈ ایوری تھنگ از بیکمنگ ان بیلنس اینڈ ریگولیٹڈ. سو اٹس جسٹ سبحان اللہ فیسینیٹنگ. اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہم نیچرل فنامینانس کو کبھی کوشچن نہیں کرتے. ونس ہم ایک ریزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، فار ایگزامپل ارتھ کا ایسا سسٹم ہے، ہواؤں کا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، یا ایون ہمارے بولنے کا یا زمین کا، جیسے آپ نے آگے مینشن کیا، تو وائی ڈو وی کوشچن جو آیات شرعیہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا آخرت کے بارے میں کلیم ہے. سو اف یو کی ناٹ بی خراسون ان دیٹ، یو ہیو ٹو ہیو ویلڈ نالج آن دیٹ ایز ویل. جزاک اللہ خیر. اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی افلا تبصرون، کہ یہ سب کچھ ہے پیجنٹ، خود تو نہیں بن گیا، اتنا سسٹمیٹک ہے اور اتنی بڑی پلاننگ یہ اوپر ہوئی بھی ہے ہمارے کہ جس کے بارے میں عام بندے کو تو خبر ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے یہ سب کچھ جان لیا وہ اگر جان کے انجان بن گئے اور یقین نہ کیا کہ خالق ہے اس سب کا، کوئی مدبر ہے، کوئی مالک ہے کوئی، تو پھر کتنے خسارے میں ہیں. جی استاذ جی، میں یہ ایک ابھی آپ نے آیا جیسے شروع کری کہ اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے، اور پھر ساری زمین کی جو نشانیاں اور انسان کی اپنی نشانیاں، تو اس میں ایسے ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا اور اس میں یہی تھا کہ ایسے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم بالکل اچھے بن گئے ہیں، آنکھیں بھی دے دی، ہاتھ بھی دے دیے، لیکن کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہم نے کہ کبھی ایک وہ کلپ تھا جس میں یہ تھا کہ بچہ جو ہے اس کو آنکھیں تو نہیں، وہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن وہ کلرز نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے اب سائنس نے ایک چشمہ بنا دیا جس کو وہ پہنایا اس نے باپ نے، جس کو اس نے جب کلرز دیکھے تو بچہ اپنے باپ کو حق کر کے رونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم 10 سال کا ہے، اس نے کلرز دیکھے. تو مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ ہم نے کبھی چیزوں کو سوچا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہیں. اور آپ جیسے یہ والی باتیں میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ، کیونکہ مکہ میں جیسے لوگ تھے ان کو اس وقت اتنی ایجوکیشن کچھ نہیں تھا، تو یہی چیزیں دکھا رہے تھے، وہی نشانیاں دکھا رہے تھے جو تم لوگ کو نظر آتی ہیں. ہم لوگوں کو تو سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی. تو وہی اس سے مجھے ریفرنس میں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ والی آیت دی ہے نا کہ آخذین ما آتاہم، کہ اللہ جو بھی ہمیں دے رہا ہے ہم اس پہ بس شکر کریں، کہ اتنا زیادہ وہ ہے کہ بس شکر کرتے جائیں جو ہمیں مل رہا ہے. کیونکہ ہم شکایتیں پھر بھی رہتی ہیں، تو بعد میں آتا ہے جب کوئی آیت یاد آتی ہے نہیں اللہ نے تو یہ کہا ہے، تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. سازا جی، یہ جو آیت ہے نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ جب بارش کی بات ہوئی اور پھر آسمانی وحی کی بھی بات ہوئی، تو بارش جب ہوتی ہے تو کتنی دور تک اور اندر تک زمین میں سیرابی آ جاتی ہے، سیرابی چلی جاتی ہے. اب آسمانی وحی کا تو الفاظ کی صورت میں تو سلسلہ بند ہو گیا، لیکن قرآن پہ غور و فکر اور تدبر ہمارے اندر تک کتنی سیرابی کر دیتا ہے، ہمارے ذہن کو کتنا کھول دیتا ہے. بالکل، وہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے. استاذہ جی السلام علیکم. یہاں ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. کل جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے یہ ہوا کہ جب ہم فجر کی اذان سنتے ہیں اور اس میں ایڈیشنل دیا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، تو اس بات کا بھی اتنا احساس ہوا کہ نیند، جیسے کل آپ ایکسپلین کر رہی تھی کہ بہت سونا اور بہت زیادہ مطلب، اور نیند تو موت کی بہن کہا گیا ہے نا. جی، تو یعنی آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی ڈیڈ ہیں، یعنی اگر زیادہ سوتے ہیں تو اپنی زندگی کا بھی ایک بڑا حصہ موت بنا لیتے ہیں. یعنی اتنا سونا تو ضروری ہے کہ جس سے آپ کام کاج کر سکیں، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے، لیکن اتنا نہ سوئیں کہ سو کے ہی تھک جائیں. آیت نمبر 24 سے لے کر 46 تک. حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس، حدیث خبر ضیفی مہمانوں کی، ابراہیم کے، المکرمین جو عزت دیے گئے، جو معزز تھے، از جب دخلو وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، فقالو تو انہوں نے کہا، سلاما سلام ہو، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام سلام ہو، قوم کچھ لوگ ہیں، منکرون اجنبی، فراغ پھر وہ گیا یعنی چپکے سے، الی اہلہ طرف اپنے گھر والوں کے، فجاء پس لے آیا، بعجل ایک بچڑا، سمین موٹا تازہ، فقربہ پھر اس نے قریب کیا اسے، الیہم طرف ان کے، قالا کہا، الا کیا نہیں، تأکلون تم کھاتے،
فاوجس تو اس نے محسوس کیا منہم ان سے خیفتن خوف قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو وبشروہ اور انہوں نے خوشخبری دی اسے بغلام علیم ایک لڑکے بہت علم والے کی فاقبلت تو آگے بڑھی امرأتہ اس کی بیوی فی سرۃ ایک چیخ کے ساتھ فسکت تو اس نے ہاتھ مارا وجہہا اپنے چہرے پر وقالت اور کہنے لگی عجوز بڑھیا عقیم بانجھ قالو انہوں نے کہا کذالکی اسی طرح ہوگا قالا فرمایا ہے ربو کی تیرے رب نے انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے الحکیم خوب حکمت والا العلیم بہت علم والا قالا اس نے کہا فما تو کیا خطبکم معاملہ ہے تمہارا ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الی قوم طرف ایک قوم کے مجرمین مجرم لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر حجارتن پتھر من طین مٹی کے مسومتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کے ہاں سے للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے فاخرجنا تو نکال لیا ہم نے من جو کوئی کانا تھا فیہا اس میں من المؤمنین مومنوں میں سے فما تو نہ وجدنا پایا ہم نے فیہا اس میں غیر بیتن سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں میں سے وترکنا اور چھوڑ دی ہم نے فیہا اس میں آیتن ایک نشانی للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافون ڈرتے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب سے وفی موسیٰ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے اذ جب ارسلناہ بھیجا ہم نے اسے الی فرعون طرف فرعون کے بسلطان ساتھ دلیل کے مبین کھلی فتولا تو اس نے منہ موڑ لیا برکنہ اپنی قوت کی وجہ سے وقالا اور کہنے لگا ساحر جادوگر ہے او یا مجنون مجنون فاخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اسے وجنودہ اور اس کے لشکروں کو فنبذناہم تو پھینک دیا ہم نے انہیں فی الیم سمندر میں وہوا اور وہ ملیم ملامت زدہ تھا وفی عادن اور عاد میں یعنی ایک نشانی ہے اذ جب ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر الریح ہوا العقیم بانجھ کو ما نہ تذرو اس نے چھوڑا من شیئن کسی چیز کو اتت وہ آئی علیہ جس پر الا مگر جعلت ہو اس نے کر دیا اسے کررمیم بوسیدہ ہڈی کی طرح وفی سمودہ اور سمود میں یعنی نشانی ہے اس جب قیلا کہا گیا لہم ان سے تمتعو تم فائدہ اٹھا لو حتی حین ایک وقت تک فاتوا تو انہوں نے سرکشی کی ان امر حکم سے ربہم اپنے رب کے فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے وہم اس حال میں کہ وہ ینظرون دیکھ رہے تھے فمستطاعوا تو نہ ان کو استطاعت تھی من قیام کھڑے ہونے کی وما کانوا اور نہ تھے وہ منتصرین بدلہ لینے والے وقوم نوح اور قوم نوح میں من قبل اس سے پہلے یعنی ایک نشانی ہے انہم بے شک وہ کانو تھے قومن لوگ فاسقین فاسق هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم کے مہمانوں کی جو معزز تھے؟ حل اتاک، حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے اور یہ توجہ دلانے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے کلام کے آغاز میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے اس کہانی کا، اس واقعے کی خبر ہے آپ کو؟ اور اتاکا میں کا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے اور آپ کے بعد ہر مخاطب، یعنی جو بھی اس کلام کو سنے ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب خاص نہیں ہے، آپ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے یا سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ حدیث بات،
قصہ، واقعہ. ضیف، ضیف مہمان. مہمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے شہر سے آئے، دور سے آئے. جو اپنے ہی شہر سے، اپنے ہی نیبرہڈ سے کوئی آتا ہے تو وہ زور یا زائر کہلاتا ہے. وزٹر، وزٹر وہ ہوتا ہے جو قریب سے آئے ملنے جلنے کے لیے. لیکن مہمان وہ ہوتا ہے جو خاص اہتمام کر کے دور سے آپ کو ملنے آئے یا کسی کام سے آئے. اور پھر یہاں پر ضیف جو ہے یہ اگرچہ سنگولر استعمال ہو رہا ہے، ضیوف نہیں ہے، لیکن آگے مکرمین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ تھے. کہا جاتا ہے کہ 3 تھے. تو ضیف کس کے مہمان تھے؟ یہ ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے جو خلیل اللہ تھے. المکرمین جو معزز تھے، مکرم جن کا اکرام کیا گیا تھا، جن کا اکرام کیا گیا تھا، جن کو عزت دی گئی تھی. فرشتوں کے بارے میں ویسے بھی آتا ہے بل عباد مکرمون سورۃ الانبیاء میں، کہ وہ بندے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں بھی قابل تعظیم ہیں. کیوں؟ کیونکہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو انسان کی عزت بھی کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہے. ہم عزت ڈھونڈتے ہیں دولت میں، شہرت میں، محبت میں، لیکن اصل عزت تقوی کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر یہ کہ مکرم جو ہے مفعول ہے، جن کو عزت دی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عزت دی. مہمان کو عزت دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیسے عزت دی کہ جب وہ بغیر اجازت دروازے سے داخل ہو گئے تو انہوں نے ان کو ویلکم کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے سلام کیا تو پھر سلام کا جواب دیا، بلکہ بہترین طریقے سے دیا. جیسے یہاں پر آتا ہے نا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، یعنی نسلم سلامن، یہ مفعول ہے یہاں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن. ان دونوں میں بھی فرق ہے. سلامن جو ہے یہ مفعول ہے، یعنی اس کے ساتھ فعل ہے. نسلم سلامن، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، یہ مراد ہے. اور یہ جملہ فعلیہ ہے جس میں فعل شروع میں آیا ہے. اور اس کے مقابلے میں سلامن جو ہے علیکم سلامن یا سلام علیکم، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں ثبات ہے. کیسے؟ فعل جو ہوتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، بس ہوا تو ختم ہو گیا. لیکن اسم جو ہے اس کے اندر ثبات ہوتا ہے کہ ہمیشہ سلامت رہو. تو یہ بھی ان کی عزت دینے کا ایک طریقہ تھا. اور دل میں کہنے لگے قوم منکرون، یہ لوگ تو کچھ اجنبی سے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے. کیونکہ جبریل علیہ السلام بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو صحابہ بھی ذرا حیران پریشان تھے کہ ان کے کپڑے بہت اجلے ہیں، اس شہر کے بھی معلوم نہیں ہوتے، بال بہت اچھی طرح بنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی گرد و غبار نظر نہیں آتا، کوئی سفر کی اڑان نظر نہیں آتی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ بھی عزت دینا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو پہچان نہیں رہے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں برتی. سوچئے آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کر دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے آ جائے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور خصوصاً اس معاشرے میں کیسا سلوک کریں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ دل میں کہا کہ قوم منکرون، کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، کبھی دیکھا نہیں ان کو اس شہر میں، ان کے ناک نقشہ بھی یہاں کے لوگوں سے نہیں ملتا جلتا، انتہائی خوبصورت ہیں، بہت ہی مختلف طرح کے ہیں، کون ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا. فراغ الی اہلہ، یہ نہیں کہا ذہب الی اہلہ، راغ الی اہلہ. تو روغ جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، چپکے سے کوئی کام کرنا اور جلدی کرنا. فراغ الی اہلہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے جب وہ اپنے قوم کے جانے کے بعد پیچھے سے بتوں کی طرف گئے تھے، فراغ الی آلہتہم. اور اہل سے مراد یہاں بیوی ہے، اہل البیت، جیسے سورۃ ہود میں بھی آتا ہے. تو فوراً اپنی بیوی کے پاس چپکے سے گئے. فجاء بعجل سمین، اور ان کے لیے موٹا تازہ بچڑا لے آئے. دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بعجل حنیذ،
بنا ہوا، روسٹڈ، پانی میں پکا ہوا نہیں، دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اور عجل جو ہے اگر سمین ہو، صحت مند ہو، تازہ ہو تو لیمب کے گوشت سے بھی زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ ویل جو ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے بنسبت لیمب کے بھی یا چکن کے بھی، جب وہ صحت مند ہو۔ ہاں اگر ہزیل ہو، دبلا پتلا ہو، مریل ہو تو پھر اور بات ہے۔ اب یہاں پر جو ان کا چپکے سے جانا ہے کہ مہمان کو محسوس ہی نہ ہو کہ کیوں گئے، یہ نہیں کہا اچھا کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سے آئے ہیں، یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے باتیں کر لی اور پھر کہا اچھا بیٹھے ذرا میں بھی کچھ لے کر آتا ہوں، نہیں، فوراً ہی کہ اجنبی ہیں، دور سے آئے ہیں، معلوم نہیں پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، تو ان کے لیے فوراً ہی کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی عزت دینے میں سے تھی چیز۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئے چپکے سے اور جلدی گئے، اور وہاں بھی جا کے شور نہیں مچایا کہ ہے کچھ گھر میں کھانے کو یا نہیں، اور پھر لڑائی شروع کر دی اندر، اور بیوی بھی آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو ضرور کھلانا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ پورا تعاون کیا اور بہت زبردست مہمانی کی۔ فقربہ الیہم، فقربہ الیہم، خود خدمت کی، آگے پیش کیا، یہ نہیں کہا آ جائیں کھانے کے لیے، بلکہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں کھانا لے کر آئے۔ یہ بھی اکرام میں سے ہوتا ہے، الا یہ کہ بہت لوگ ہوں اور مخصوص جگہ پر کھانا لگا ہوا ہو، ورنہ عموماً مہمانوں کو اگر ٹرے میں رکھ کے پیش کیا جائے، سامنے رکھا جائے، تو وہ زیادہ عزت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہر کلچر میں عزت کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، تو ان کے کلچر میں یہی تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ڈیٹیل ڈسکرپشن دی ہے کہ گئے کس طرح، لائے کیا، اور پھر کس طرح ان کو پیش کیا۔ فقربہ الیہم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کی خدمت کی۔ پھر دیکھا کہ کھا نہیں رہے، قال الا تاکلون، کہا آپ کھائیں گے نہیں، یہ نہیں کہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ بعض لوگ تو قسمیں دینے لگتے ہیں کہ ضرور کھانا ہوگا تمہیں، اور یہ تو ضرور ہی کھانا ہوگا، یہ تو میں نے اتنی مشکل سے پکایا، مجھے سارا دل لگا پکانے میں، اور آپ کھا ہی نہیں رہے۔ قال الا تاکلون، بہت ادب سے، احترام سے، آپ کھائیں گے نہیں، کتنا پیار بھرا جملہ ہے، آپ کھائیں گے نہیں، آپ کا کھانے کو دل نہیں ہو رہا، کچھ کھا لیجئے، یعنی جو بھی اچھے مناسب الفاظ ہوں اس سے بات کرنا، یعنی چیز بھی اچھی پیش کرنا، انداز بھی اچھا ہونا، پریزنٹیشن اچھی ہونا، اس میں حد سے بھی نہیں بڑھنا چاہیے، وہ بھی مہمان کے اوپر بھاری گزرتا ہے۔ بعض اوقات ہم پکانے سے زیادہ پریزنٹیشن کے اوپر وقت لگا لیتے ہیں، اور پھر پیش کرنا، اور پھر اس کے لیے ان کو تھوڑا اصرار بھی کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے کھایا نہیں۔ اب ان کو ڈر لگا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ بھانپ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں۔ اوجسا جو ہوتا ہے نا، یہ دل ہی دل میں ڈر محسوس کرنا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو چہرے پہ بھی آ جائے اور انسان کے ہاتھ کانپنے لگیں اور رنگ پیلا پڑ جائے، اور ایک ہوتا ہے دل میں ڈر ہو تو انسان کے اوپر کچھ اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں قبائلی زندگی میں یہ تھا کہ جو کسی بری نیت سے مہمان آتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، کم از کم اتنا تو لحاظ تھا۔ اب تو چور آتے ہیں تو پہلے کھانا کھاتے ہیں نکال کے آرام سے، اور کچھ نہ ملے تو فریج خالی کر جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے نمک حرام نہیں تھے اس زمانے کے لوگ کہ آئیں اور جس کی تھالی میں کھائیں اسی میں چھید کریں اور پریشان کریں۔ یہی علامت ہوتی تھی کہ یعنی ہم رواداری کے ساتھ نہیں آئے، ہم کوئی اور نیت لے کر آئے ہیں۔ جس سے کوئی شکایت ہوتی تھی یا دشمنی ہوتی تھی یا جس سے کوئی انتقام لینا مقصود ہوتا تھا، اس کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے، منہم، ان کی طرف سے، خیفتاً، خوف آیا، اور وہ بھی صاحب فراست تھے۔ قالوا لا تخف، بھانپ گئے، کہنے کہ نہیں ڈرو نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو علم والے بچے کی خوشخبری دی، علم والے کی۔ بشارت اچھی خبر کے لیے آتا ہے جو چہرے پر نظر آتی ہے۔ بشر انسان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی خاص سکن ہے، تو سکن پر جو خوشی نظر آئے وہ بشرا ہوتی ہے۔ تو بشروہ بغلام، اس میں ایک تو لڑکا ہے اور دوسرا پھر صاحب علم ہے، اشارہ ہے اسحاق علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور ان سے پھر آگے جو نسل چلی، یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل، تو
یہ کوئی چھوٹی سی بشارت نہیں تھی، ایک پوری نسل کی آمد کی بشارت تھی. وبشروہ بغلام علیم. سورۃ ہود میں آتا ہے وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو یہاں بشروہ ہے، وہاں بشرناہا ہے، یعنی عورت کو ڈائریکٹ خوشخبری دی. اب پہلے تو بیوی اندر کہیں اپنے کام کاج میں تھی، لیکن جو ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوگا تو یہ بات تو اس کے لیے بہت ہی شاکنگ نیوز تھی. فاقبلت، تو آگے بڑھی، مہمانوں کے سامنے آ گئی. امراۃہ، ان کی بیوی، حضرت سارہ کی طرف اشارہ ہے. حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے تھے اور یہ حضرت سارہ سے. فی سرۃ، حیرت میں، چیخ میں، بولتی پکارتی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہنستی ہوئی. یہ سرہ جو ہے زور کی چیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیخ کبھی خوف سے بھی ہوتی ہے، کبھی حیرت سے بھی ہوتی ہے، اور کبھی خوشی سے بھی ہوتی ہے. فسکت، تو پیٹ لیا، اپنا ہاتھ وجہہا، اپنے چہرے پہ رکھا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ یعنی ایسی حیرت اور ایسی خوشی میں لوگ منہ کے اوپر ہاتھ لے جاتے ہیں، کبھی ایک ہاتھ لے جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اپنے خوشی کا اور ایکسائٹمنٹ کا بہت زبردست طریقے سے اظہار کیا. وقالت، اور کہنے لگی، عجوزن عقیم، بڑھیا بانجھ. عجوز بڑھیا، عاجز، عجز کہتے ہیں کسی چیز سے پیچھے رہ جانا، یعنی اب تو مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں. عقیم، بانجھ ہوں. عقم کہتے ہیں خشکی کو جو کسی چیز کا اثر قبول کرنے سے مانے ہو. کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 90 سال تھی، اور بعض روایات میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 125 سال تھی اور حضرت سارہ کی تقریباً 100 تھی. ڈفرینٹ روایات ہیں، بہرحال 100 کے لگ بھگ ہی دونوں آگے پیچھے تھے. قالوا کذالک، وہ کہنے لگے اسی طرح ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، تیرے رب کا حکم ہے. ربو کی سورۃ ہود میں آتا ہے قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں اتنے بڑھاپے میں اولاد پیدا کروں گی. تو وہاں فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہنے لگے تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پہ تعجب ہے تمہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. انہ حمید مجید، وہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے. اور یہاں پر انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. حکمت والا یعنی حکیم کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، صاحب حکمت اور صاحب حکم. حکیم کے اندر حکمت اور حکم دونوں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہوتا ہے. العلیم، علم والا. عموماً علم پہلے آتا ہے، علیم حکیم، حکمت بعد میں، یعنی علم کی وجہ سے حکمت آتی ہے. لیکن یہاں پر حکیم پہلے اور علیم بعد میں. حکیم کا مطلب یہ کہ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کذالک قال ربک انہ هو الحکیم، کہ اس کا جب فیصلہ ہو جائے تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کب اولاد دینی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اب جب یہ خبر سنا لی تو پھر ابراہیم علیہ السلام بہت ہی سمجھدار انسان تھے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے اتنے سارے فرشتے آ گئے ہوں، معاملہ کچھ اور ہے. وہ بھی بڑے صاحب فراست تھے، بانپ گئے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. خطب کہتے ہیں اہم معاملے کو، اسی سے خطبہ بھی ہے. خطبہ، خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ منگنی کو، وہ بھی اہم معاملہ ہوتا ہے. ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والو، اے فرشتو، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہو؟ قالو، وہ کہنے لگے، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، اس قوم کی طرف جو بڑی مجرم ہے. اشارہ تھا قوم لوط کی طرف. قوم لوط جس عمل میں مبتلا تھی یہ بہت بڑا جرم تھا. عقل، فطرت اور دین سب اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے کرنے والوں کو قرآن مجرم کہتا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، لنرسل، تاکہ ہم بھیجیں، تاکہ ہم چھوڑ دیں ان پر. ارسال جیسے ہواؤں کے لیے بھی مرسلات کا لفظ آتا ہے نا، جب ہوائیں چھوڑ دی جاتی ہیں، تاکہ ہم ان پر چھوڑ دیں حجارتاً، پتھر،
من طین، مٹی کے. ایک ہوتا ہے مٹی تراب اور ایک ہوتا ہے طین. طین گیلی مٹی کو کہتے ہیں جس سے پھر اینٹیں وغیرہ بنتی ہیں. تو خاص قسم کی کنکریاں تھیں جن کو دوسری جگہ سجیل بھی کہا گیا، سنگ گل، جو دھوپ میں رہ کے پک جاتی ہیں. اینٹیں تو بھٹے میں ڈال کے پکاتے ہیں، تو یہ کنکریاں جیسے مٹی کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی سی گولیاں سی بن جاتی ہے، اور پھر خوب دھوپ صحراؤں میں جب ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی پک جاتی ہیں جیسے بھٹی میں اینٹیں پکتی ہیں، تو سخت پتھر ہو جاتے ہیں. مسومتاً، نام زدہ، علامت زدہ، نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، للمسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے. تو یہاں عمل قوم لوط کو اسراف بھی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے جو کوئی بھی تھا اس میں مومنوں میں سے، یعنی اس بستی میں سے جو بھی مومن تھے ان سب کو ہم نے نکال لیا. مؤمنین مؤمن کی جمع ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نجات کی بنیاد ایمان ہے. اشارہ ہے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کی طرف. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہ پایا ہم نے اس بستی میں غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. اب مؤمنین اور مسلمین یہاں اکٹھے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ معنی ہے. یہ یاد رکھیے کہ جب دو ہم معنی لفظ اکٹھے آئے تو معنی الگ ہوتا ہے. اذا اجتمع تفرقا، اور اگر اذا تفرقا اجتمع، اگر الگ الگ کہیں آئے تو مومن مسلم ایک ہی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. لیکن ایک جگہ دونوں اکٹھے استعمال ہو. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ پورے یقین کے ساتھ دین میں داخل ہونے کا نام ہے، اور اسلام تو جیسے پیدائشی مسلمان ہیں جیسے ہم سب ہیں. اور منافق جو ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، ان کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے ان کو مومن نہیں کہہ سکتے. ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ بظاہر وہ اسلام لائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں ہوتے ہیں، ان کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، ان کی شادی بیاہ مسلمانوں والی ہوتی، لیکن ان کے اندر ایمان کوئی نہیں ہوتا. بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ان کو جب گنتی کی جائے کہ کتنے مسلمان ہیں تو ان کا نام اس گنتی میں آ جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ مسلمانوں کا گھر تھا، مومنوں کا گھر نہیں تھا. سب اس میں مومن نہیں تھے. اس میں لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ منافق تھی. فخانتاہما، جیسے پیچھے آتا ہے نا سورۃ تحریم میں پڑھا پیچھے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، تو ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک نشانی. لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، یعنی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی. اور وہ نشانی کیا تھی؟ مانوی اور حسی دونوں ہی، کہ وہ عذاب کی شکل میں کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ پھر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو جو لوگ بھی عذاب سے ڈرتے ہیں پھر وہ کام چھوڑ دیں جس کام کی بنا پر اس قوم پر عذاب آیا تھا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلام کا انداز بالکل ایک دم بدل گیا ہے. شروع میں کائنات کی نشانیوں سے بات سمجھائی گئی اور اب واقعات سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں پر گزرنے والے حالات اور واقعات سے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان کا جو انداز ہے وہ انذار کا سا ہے، یعنی خبردار کرنے کا ہے. اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ کی بار بار تکرار کی گئی ہے. مکہ میں 13 سال رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 13 سال تک لوگوں کو اپنے ایمان کو خالص کرنے ہی کی دعوت دی گئی، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے پھر آپ کو وقتاً فوقتاً تسلی دی جاتی تھی کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، جس چیز کی طرف بلایا، تو انہوں نے مان کر نہیں دیا. اور پھر یہ کتاب ہمیشہ کے لیے ہم سب کی ہدایت کے لیے رکھی گئی. تو ہمارے لیے بھی آج بھی جو دعویٰ کا موقع ہو یا خود اپنی نصیحت حاصل کرنے کا، تو ان دونوں چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. ان واقعات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور کائنات کی نشانیوں پر بھی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رب کے قریب ہو سکیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بظاہر بات ہو رہی ہے، لیکن انجام آخر میں قوم لوط کا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مہمانی کا حق ادا کیا. ان کو ابو دیفان کہا جاتا تھا، یعنی مہمانوں کے باپ. ابو الانبیاء بھی ان کا نام ہے، انبیاء کے باپ. 2 بڑی نسلیں جن میں انبیاء آئے، وہ ایک بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، ان سب کے جو باپ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب صبح کا کھانا کھانے لگتے یا شام کا کھانا کھانے لگتے تو آبادی سے 1 یا 2-3 میل باہر نکل جاتے اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاتے جو ان کے ساتھ کھانا کھائے، یعنی ان کو یہ پسند تھا کہ کوئی ان کا کھانا کھائے. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو دیفان تھی. ان کے محل کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی ان سے محروم نہ رہ جائے، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف ایک ڈور تھا تاکہ کسی بھی طرف سے آنے والا ان کو مس نہ کر جائے اور وہ کھانا کھا سکے. اور یہ ان کی سنت تھی. اب بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو روایات ہیں ان میں مہمان کو لازمی کھانا کھلانا، اور خاص طور پر اگر وہ کھانے کے وقت پر آئے، اور پھر عمومی طور پر بھی کھانا کھلانے کا ایک رواج ہے اور ایک روایت ہے. اور بنیادی طور پر یہ روایت جو ہے وہ اسلامی روایت سے ہی آئی ہے. بعض اوقات وہ بھول جاتی ہے اصل کی کیوں شروع ہوئی، لیکن اس کے اثرات رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر مہمان نیک ہوں تو ان کا آنا باعث رحمت ہوتا ہے. انہوں نے آ کر سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. تو سلام کیا ہے؟ بنیادی طور پر سلامتی کی دعا ہے، کیونکہ سلام کا تحفہ جو ہے یہ سکون اور امن کا تقاضا کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ اجنبی ہیں تو بھی انہوں نے ضیافت نہیں چھوڑی،
چاہے ان سے خوف ہی آیا لیکن پھر بھی بہترین طریقے سے جواب دیا، اور ان سے کوئی انٹرویو نہیں شروع کر دیا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو۔ وہ تو جب کھلا پلا لیا، ماحول ریلیکس ہو گیا، ان کی بیوی بھی آ گئی، اور پھر اس کے بعد آخری چیز کے طور پہ پوچھا کہ بتائیے کیسے آنا ہوا۔ اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے، ابتدا میں ہی پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا، اور یہ صرف یہ بھی نہیں ادب سے پوچھتے، یا مہمان کا احترام ہوتا ہے، یعنی احترام تو بالکل ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا، ہم یاد آ گئے آپ کو بھی ملنے کا خیال آ گیا۔ اس قسم کے طنز اور ایسی دل توڑنے والی باتیں، اس سے نکلنا چاہیے ہمیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چاہے کوئی ہمارے حق میں کتنی بھی بڑی جفا کر جائے، جفا کا مطلب یاد نہیں کیا، کبھی میسج نہیں بھیجا اور بس اچانک آپ آ پڑے، کوئی بات نہیں۔ اگر مہمان کی حیثیت سے اپنے یا پرائے رشتہ دار آئے ہیں یا غیر رشتہ دار، تو ان کا ایک حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق۔ اور پھر یہ کہ سلام جو ہے اس کو ایک روایت کے طور پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اجر کا باعث سمجھنا چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابتدا کرنا جو ہے یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ کو کوئی سلام کرے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، یعنی اس سے اچھا جواب دو، لیکن وہ نہیں تو کم از کم ویسا ہی دے دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر بھی عمل کیا، انہوں نے کہا سلامن، تو آپ نے کہا سلامن۔ میں اکثر جب پڑھتی تھی تو کہتی تھی کہ بات ایک ہی ہے، ایک سلامن ہے اور ایک سلامن ہے، کیونکہ اتنا باریک نکتہ ہے اس کے اندر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان کو مہمانی محسوس نہیں کروانی چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ پتہ چلتا، چپکے سے بس اندر چلے گئے، کوئی کچن میں جا کے شور نہیں کیا، کوئی اور ہنگامہ نہیں، کچھ نہیں، اور غیر محسوس طریقے سے سب کچھ لے کر آ گئے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ میزبان جتانے لگتا ہے تو مہمان پیچھے ہی چلا جاتا ہے کہ پلیز آپ آ جائیں، آپ کچھ نہیں کریں۔ اور پھر بعض اوقات اگر کوئی رہنے کی نیت سے بھی آتا ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ یہاں کے حالات خراب ہیں، تو اپنے گھر میں ہی ان کی لڑائی پڑی ہوئی ہے۔ تو یعنی مہمان کے سامنے نہ ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بھی اکرام مہمان میں آتا ہے۔ اور نہ ہی گھر کے رولے اور شور اور جو آپس کی لڑائی جھگڑے اور اپنے مسائل لے کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یعنی کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ خوشی کے لیے آیا، نہ کہ اس لیے آیا کہ آپ اس کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی شکایتیں شروع کر دیں یا ساس کی یا ادھر ادھر کی، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح کے چہرے کے تاثرات بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم آپ سے تنگ ہیں۔ اور پھر مہمان کے لیے بہترین کھانا، یعنی جو اچھی چیز ہے وہ پیش کرنا، اور پھر اس کے پکانے کا بھی اچھا اہتمام کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا گیا صرف عجل نہیں بلکہ عجلن حنیذ، یعنی بھنا ہوا گوشت۔ اور پھر آگے خاموشی سے جا کے قریب رکھنا، اور پھر ادب سے پوچھنا۔ پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ میرے ایمان کی تکمیل ہے اور ایمان نجات کا باعث ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج پھر دہراتی ہوں، مومن اور مسلم کے فرق کے طور پر بھی، کہ ایمان ہی نجات کا باعث ہے، اور ایمان کی جتنی جتنی تکمیل ہوگی، جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا، اتنے اتنے اعمال اچھے ہوں گے۔ اور مہمانداری جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور مہمان کا انسان پر حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ نہ مجھے ملتا ہے نہ میری مہمان نوازی کرتا ہے، پھر وہ میرے پاس سے گزرتا ہے، کیا میں بھی بدلے میں اس کے ساتھ ایسے ہی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی میزبانی کرو۔ مہمانی جو ہے ایک دن رات ہے، یعنی مہمانی جو ہے ایک دن اور ایک رات ہے، یعنی 24 آورز کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ امام مالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جائزت ہو یومن و لیلۃ کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک دن رات اس کی خوب عزت افزائی کرے، اسے تحفہ دے، اس کا خوب خیال رکھے، اور 3 دن تک وہ مہمان ہے، اس کے بعد گھر کا فرد ہے۔ خاص خاطر ایک دن رات، اور پھر 3 دن تک مہمانی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھر والوں کی طرح ہی رہے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مہمان کے لیے الگ بستر رکھنے کا بھی جواز ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو بھی اس کی مہمانی کرنی چاہیے۔ ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بن کر آیا، تو آپ نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا، تو دودھ نکالا گیا تو وہ سارا پی گیا۔
پھر آپ نے دوسری بکری سے نکالنے کا حکم دیا، وہ بھی نکالا گیا، وہ بھی سارا پی گیا۔ دوسرے دن وہ اسلام لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دودھ دھونے کا حکم دیا، اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، پھر آپ نے دوسری کا حکم دیا تو وہ نہیں پی سکا، فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے، کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ یعنی ایمان لانے کی وجہ سے وہ جو فلفلمنٹ ہوتی ہے اندر، اس کی وجہ سے پھر باقی خواہشات کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں انسان کے پاس بہت اچھا سب کچھ نہیں بھی ہوتا، تو اس صورت میں بہت تاخیر کرنے کی بجائے جو بھی میسر ہو وہ پیش کر دینا چاہیے۔ اور مہمان نوازی جو ہے استطاعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ آپ قرضہ لیں یا ایک دکھاوے کے لیے بہت کچھ تکلف کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی تکلیف نہ کی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس موقع پر جو ان کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک جو ہے وہ علیم ہے اور ایک حلیم ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ایسی سوچ رہی تھی کہ کسی بھی ماں باپ کی ایسی اولاد ہو تو وہ اس کے لیے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ پڑھی لکھی بھی ہو اور پھر بردبار بھی ہو، ورنہ عام طور پر بچے جو ہوتے ہیں وہ بردبار نہیں ہوتے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بردباری تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا کر ڈالیے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو بہت حلیم تھے، بہت بردبار تھے۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ بہت علم والا تھا، اور اگرچہ اولاد دیر سے ملی لیکن بہت قابل ملی، اور پھر اس اولاد سے آگے قیامت تک جو نسلیں نکلیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی عطا کیا، اور یہ نہیں کہ دنیا میں دے کے آخرت میں کچھ نہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور پھر بچے کی پیدائش کو ایک نشانی بنا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، اللہ کو پتہ ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مہمان سے یہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس شہر میں کیسے آنا ہوا، کیا کام کاج ہے، کیا آپ کو شاپنگ کے لیے آئے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، کچھ سیکھنے پڑھنے کے لیے آئے، یا کوئی کام ہے آپ کا۔ تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کے آنے کی، اور یہ اس لیے پوچھنا کہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے یا مقصد معلوم ہو تو کہیں ان کی روٹین میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب قوم لوط کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بہت فریادیں کرنے لگے اور جگڑنے بھی لگے اور آہیں بھرنے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اب ان کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکتی۔ یعنی اپنے بیٹے کی خبر کو پیچھے چھوڑ کے، یعنی اس کو سیلیبریٹ کرنے میں نہیں لگے رہے، بلکہ قوم لوط کے بارے میں اگرچہ پتا تھا کہ ایک مجرم قوم ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ لیکن ان کا انجام پھر جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایک شخص کے نام کے ساتھ کنکری تھی جو اسی کو لگی اور اس کو ہلاک کر گئی، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی اس سے نہیں بچی، اور کہا گیا تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ تو وہ بستی سے باہر تو آپ کے ساتھ ہی نکلی کیونکہ بظاہر مسلمان تھی، لیکن ساتھ نہ رہ سکی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھا دی کہ اگر ہسبینڈ وائف ایک دین پر نہیں تو پھر آخرت میں بھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سوچی تھی استاذہ کہ انہوں نے صرف ایک ڈش جو بہت اچھی تھی بعجلن وہ پیش کری، صحیح، اور نہ انہیں شرم محسوس ہوئی کہ میں ایک ہی چیز، اور نہ ہی ان مہمانوں کو برا لگا۔ آپ آج دیکھیں اتنی ویرائٹیز ہوتی ہیں، سٹارٹرز کیا، پھر مین کھانا، پھر اس کے بعد اتنی سویٹ ڈش کہ انسان بناتے بناتے بھی انسان وہ ہو جائے، اور پھر بعد میں اکتا جاتا سمیٹتے ہے۔ پھر بالکل وقت کتنا ضائع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس واقعے میں، بہت زیادہ۔ اصل میں دکھاوا نہیں تھا نا، خلوص تھا۔ تو خلوص سے انسان اگر ایک چیز بھی پیش کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتنے پیارے بندے تھے، اور ان کا جو صبر تھا، نہ وہ مطلب جب گھبرائے تو ان کا شو بھی نہیں ہوا، اور جب وہ خوش ہوئے تو بھی اوور اتنا شو نہیں ایکسائٹیڈ کیا۔ نہیں تھے، بالکل مطلب یہ ایک نشانی ہے کہ وہ کیوں اللہ کے پیارے تھے۔
بہترین کوالٹی کہ خوشی اور غم اور خوف ہر موقع پر کمپوزڈ رہنا. میں اس میں ہمیشہ مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی ایج کے تھے، دونوں میاں بیوی دعائیں کب سے کر رہے ہوں گے اور اتنی لیٹ پوری ہوئیں، اور ہم دعا کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ اسی وقت پوری ہو جائے. بالکل. اور پچھلے والے سیکشن میں سے میں سوچ رہی تھی کہ جیسے بات ہوئی تھی کہ اس بچے نے بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھ رہا تھا اور وہ کلرز دیکھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا خوش ہوا. اب میں سوچ رہی تھی کہ ہماری جو دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت ہے وہ ایک پرٹیکولر رینج میں ہے. صرف ہو سکتا ہے ہم بھی اس رینج کے باہر کیا کچھ کلرز ہوں جو ہم نہیں دیکھ پاتے، ابھی وہ جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیں فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، جنوں کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، لیکن اس کے باوجود دیکھنے کو کنٹرول میں بھی رکھا کہ کیا دیکھ سکتے اور کیا نہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللہ نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو جو تم دیکھتے بھی نہیں ہو. استاذہ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آیا کہ جب فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام انہیں بٹھا کے پھر وہ لینے جب گئے ہوں گے بھنا ہوا گوشت، تو اتنی دیر وہ لوگ اکیلے بیٹھے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا نا، کیونکہ وہ تو ہر وقت مہمانوں کو ویلکم کرتے تھے اور جب نہیں کوئی ہوتا تھا ڈھونڈ کے لاتے تھے، اوکے. اسی لیے تو جلدی سے لے آئے. میرینیٹ کیا ہوا ہوگا یا پھر تیار رکھا ہوا ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیے صرف خود تو میاں بیوی تھے، وہ خود تھوڑا کھانا تھا بچڑا، اور بچڑا بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا، سمین تھا، موٹا تازہ تھا. آپ دیکھیے عموماً ہماری مائیں اور جو بڑے لوگ تھے نا وہ کھانا ہمیشہ زائد پکاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. جی استاذہ، مجھے یہ آیتیں پڑھ کے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اس میں آداب مہمانی جو سکھایا گیا ہے. تو میرا ایک کویسچن تھا کہ یہاں پر تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھروں پہ آ سکیں، تو کیا ہم جو لوگوں کو گھر میں ان کے کھانا پہنچا سکتے ہیں پکا کے اپنے دوستوں کو؟ یا کسی بھی طرح جو یعنی آپ کھلا سکتے ہیں، چاہے پہنچا کے کھلائیں، چاہے کوئی ایسی چھٹی ہو تو اس میں اہتمام کر لیں، یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ انسان کر سکتا ہے. اور عمومی طور پر مساکین کو کھلانے کا کوئی انتظام کریں. میں بس یہ ایک بات بولنا چاہ رہی تھی کہ ایسی لوط علیہ السلام کی وائف جو تھیں وہ منافق تھیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی تھیں، لیکن ان کا انجام وہی ہوا جو دوسرے لوگوں قوم کا ہوا. تو ہمیشہ ہم کو اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے اس پہ چلتے رہیں کہ ہمارے باپ داداؤں میں کوئی اگر بہت وہ تھا تو چلو ہم بھی شاید بخشے جائیں گے، انہی کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر بھی رکھنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے بالکل. جائیں اور پھر انشاءاللہ. یہ کہ نفاق ایسی چیز ہے نا جس کے بارے میں انسان کو خوف نہیں آتا، اور نفاق کی جو دعا ہے دور کرنے کی وہ باقی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن نفاق اندر سے کہیں سے پھوٹ پڑتا ہے تو اللہ مطہر قلبی من النفاق آتا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح دلیل دے کر بھیجا. موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں، اور وہ 5 اولو الفضل اولو العزم پیغمبروں میں سے تیسرے نمبر پر ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. یہ ترتیب یوں ہے یعنی فضیلت کے اعتبار سے. اور الا فرعون، فرعون جو ہے یہ اسم جنس ہے اور ہر اس شخص کو کہا جاتا تھا جو مصر کا حکمران ہوتا تھا. بسلطان مبین، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، اور مبین جو واضح کرنے والی، یعنی اپنی ذات میں بھی واضح تھی اور دوسری چیزوں کو بھی واضح کرنے والی تھی. تو انبیاء علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے ہیں وہ عدل و انصاف کرنے والے کے لیے بڑی واضح ہیں، اور رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کو بھی یعنی سچائی کو واضح کرتی ہیں. یعنی بین بھی اور مبین بھی دونوں چیزیں آتی ہیں مبین نے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا دلائل لے کر گئے تھے؟ خاص نشانیاں ان کی کیا تھیں؟ عصا اور ید بیضاء. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ. یعنی بہت روڈنس دکھائی اور منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر کر چلا گیا. تولا برکنہ، رکن جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کا انسان سہارا لیتا ہے، اور اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اپنی قوت کے ساتھ، اپنی قوت کے بل بوتے پر، یا پھر اپنے جتھوں کی وجہ سے، لشکروں کی وجہ سے، یا اپنے پہلو کے ساتھ. تولا برکنی ایسے سائڈ موڑ لی، رکن جانب کو بھی کہتے ہیں. اور حق کے کترانے کے ساتھ،
یا اپنے مال کی وجہ سے، اور کہنے لگا ساحر. تمام پیغمبروں کو یہ لقب ملتا رہا ہے ان کے معجزے کی وجہ سے. عصا اور ید بیضاء چونکہ ایک انہونی چیزیں تھیں تو اس کی وجہ سے ان کو کہا یہ جادوگر کا کرتب ہے. او مجنون، یا پھر جو بات وہ پیش کر رہے تھے، جو میسج وہ دے رہے تھے، اس بنا پہ ان کو مجنون کہا گیا. سورہ شعراء میں بھی آتا ہے ان ھذا لساحر علیم قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 لقب دیتا تھا. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. تو ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا، کس کو؟ فرعون کو. وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا. فنبذناہم، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الیم، سمندر میں. اس حال میں ہوا وہ ملیم، قابل ملامت کام کرنے والا تھا. ملیم جو ہے یہ اسم فاعل ہے، یعنی ملامت حاصل کرنے والا، ایسے کام کر رہا تھا کہ جو قابل ملامت ہو. اور یم سے مراد کون سا سمندر ہے؟ بحر احمر، جو ایشیا اور افریقہ کے درمیان ہے. تو بہرحال یہاں پر فرعون کی ہلاکت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے مختصر انداز میں، اور فرعون کے انجام کا بتایا گیا ہے کہ فرعون وہ کام کر رہا تھا جس پر ملامت کی جاتی ہے. اور وہ کون سا کام تھا؟ خاص طور پر رسالت کو جھٹلانا اور خود کو رب ظاہر کرنا، رب ہونے کا دعویٰ کرنا. وفی عادن، اور عاد میں بھی نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی. پیچھے ان ہواؤں کا ذکر کیا گیا جو برکت والی ہیں، جو بہت فائدے والی ہیں، لیکن جیسا کہ ہواؤں کی تفصیلات میں بتایا گیا تھا کہ کچھ ہوائیں عقیم اور قاصف اور یہ جو ہیں یہ برکت سے خالی ہوتی ہیں اور مصیبت لاتی ہیں. کیونکہ عقیم اصل میں کہتے ہیں یعنی جو سمجھے جیسے جڑ کٹا، بانجھ، یعنی جس کی آگے کوئی نسل نہ ہو. تو اس ہوا نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، کوئی بارش نہیں تھی، کچھ پیدا نہیں ہوا. ورنہ تو بارش لاتی ہیں تو ہوائیں زمین سے سبزہ اگانے، پھل فروٹ اگانے کا سبب بنتی، اور یہاں ایسی ہوا آئی کہ جو کچھ بنا ہوا تھا وہ بھی اڑا کے لے گئی، ختم کر دیا اس نے. اور اس کی تفصیل سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے نا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ ان پر 7 راتیں 8 دن تک مسلسل چلتی رہی. آپ سوچئے کہ حال کیا ہوا ہوگا. اور ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا. ما تذر من شیء، نہیں چھوڑا کسی بھی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ آئی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس نے اس چیز کو بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیا، چورا چورا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، راکھ بنا کے رکھ دیا، بالکل ہی ختم کر دیا. یعنی اس ہوا نے ان کی تباہی پھیر دی. نباتات خشک ہو گئے، ہر طرف مٹی اڑنے لگی، انگاروں کی راکھ بن گئی، اور ہر چیز تباہ حال بوسیدہ ہو گئی. جس سے کل بات ہو رہی تھی نا کہ فال کلرز بھی جب تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ان کا رنگ بھی براؤن ہو جاتا ہے. پیلا بھی وہ والا پیلا نہیں جو خوبصورت ہوتا ہے، بالکل ایک عجیب سیڈ سی فیلنگ، ڈل ہو جاتا ہے. تو ہوائیں جو ہیں وہ خیر بھی لاتی ہیں، اور ہوائیں جو ہیں وہ زندگی بھی ختم کر دیتی ہیں. تو یہاں ان کے اندر بڑا تکبر اور غرور تھا کہ ہماری عمارتیں بہت اونچی ہیں اور ہمارے قد بہت اونچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کے پٹھا دیا. وفی سمودہ، اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، یعنی ان کی ہلاکت میں. اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک. سورۃ ہود میں آتا ہے آیت 65 میں، تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب. اب یہ کب ہوا تھا؟ اونٹنی کی کونچے کاٹ دینے کے بعد. اصل میں انہوں نے پیغمبر سے معجزہ مانگا تھا، اور پیغمبر نے ان کو جو معجزہ دکھایا وہ کیا تھا کہ ایک بڑی چٹان سے ان کے آنکھوں کے سامنے اونٹنی برآمد ہوئی، اس کے اندر سے نکلی، اور وہ سارا پانی پی جاتی تھی ان کا، تو انہوں نے اسی کو مار ڈالا. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تھی تو انہیں کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے. اخذتہم الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے پکڑا، یعنی انہوں نے انکار کیا اور اپنی گمراہی سے رجوع نہیں کیا، سرکشی کی.
ایک جگہ پر آتا ہے چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اور یہ زلزلہ اور چنگھاڑ تھی. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھ رہے تھے کہ سب مر مر کے گر رہے ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کی بے بسی بھی دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام، تو انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت نہ پائی، ایسے گرے کہ اٹھ ہی نہ سکے. وما كانوا منتصرین، اور وہ بدلہ لینے والے بھی نہ تھے، مقابلہ کرنے والے بھی نہ تھے. یعنی ان میں سے کسی کو قدرت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو سنبھالے یا پھر اپنے آپ کو سنبھال سکیں، سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو جو لوگ بھی انبیاء کو جھٹلاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، یہاں رسول اور نبی کا بھی فرق تھوڑا سا پتہ چلتا ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اسی کو آگے لے کے چلتا ہے. رسولوں کے انکار کے بعد قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں جب نہیں مان لاتی، ایک وقت دیا جاتا ہے. لیکن نبیوں کے انکار کے بعد ان کی وہ تباہی نہیں آتی. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی، یعنی نوح علیہ السلام ان سب قوموں سے، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، ان سب سے پہلے تھے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، یعنی اللہ کی حدیں توڑنے والے تھے. فسق. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن لوگ مان کے نہ دیے اور وہی کرتے رہے جو ان کی مرضی تھی. تو اب یہاں مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ایک طرف انہیں کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پانے اور رب کی عظمت کو جاننے کی دعوت دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا گیا، یعنی سمجھایا بھی گیا اور ڈرایا بھی گیا. یہی ایک دائی کا کام ہوتا ہے. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. یہ جو آیت 37 ہے نا، 37، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی، یعنی باقی چھوڑ دی. تو اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تفہیم القرآن سے کہ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے. ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر ہی دھنس گئے تھے، اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا، کیونکہ اس بحیرے کا وہ حصہ جو اللسان نامی چھوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع ہے، صاف طور پر بعد کی پیداوار معلوم ہوتا ہے. اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں. اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا، بعد میں کسی وقت دھنس کر نیچے چلا گیا. اس کے دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے. یہی تاریخی طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا زمانہ ہے. 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت
اللسان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا جس میں 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس موجود نہیں. قبریں ہیں، شہر کوئی نہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو. اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے، پانی کے نیچے. بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار ہیں، اور زمین میں گندک، رال، کولتار اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوا نکلنے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی. یعنی اتنا شدید عذاب ان پر آیا. سب سے پہلے تو یہ غور و فکر میں نے بہت کیا کہ دیکھیں فرما بردار اور نافرمان دونوں کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کی بات کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے فرما بردار تھے اور وہ بانجھ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کچھ پیدا کیا، اور یہ یہاں پر بانجھ ہوا بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سب ختم کر دیا. بالکل. دوسری چیز کہ استاذہ جی مجھے یہ جانے کا اتفاق ہوا ڈیڈ سی دیکھنے کا، اور وہ سچ مچ وہاں پہ اس وقت ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں اور بہت ٹورزم وہاں پر بہت ہوتا ہے. اس ڈیڈ سی سے اتنے زیادہ کیمیکلز اور پروڈکٹس بنا رہے ہیں لوگ، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھی اس کو یوز کرتے ہیں جبکہ اس کے یوز کرنے کے لیے ممانعت ہے. یعنی ایسے علاقوں میں جہاں عذاب آیا ہو وہاں کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے. جی، اور نہ یوز کرنی چاہیے. تو میں جب وہاں گئی تو اتفاق سے ٹائم تھا نماز کا، تو مجھے خوف سا ہوتا ہے نا کہ وہاں ہوٹل تھا اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے آگے جو ہے ہوٹل کا جو ٹیرس تھا وہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے یہ ٹیبل ہے اور پھر اس کے نیچے مطلب اتنا زیادہ نیچے زمین اندر دھنس گئی ہوئی ہے، جہاں سے ہوٹل کے اپنے ٹیرسز اور وہ سب یہ اوپر کہا جاتا ہے، یہ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا سب سے زیادہ یعنی جی ڈیپسٹ جگہ ہے یہ. جی جی. اور وہاں لوگ یہ مٹی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مل کر وہ وہاں وہ یوز کرتے ہیں. عقل اتنی ختم ہے اس بات سے. آگے پیچھے. جی استاذ جی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ایک بری چیز بتائی ہوئی ہے، اور اگر ہم ادھر دیکھ رہے ہیں تو آج وہ ساری چیزیں مل کے ہماری قوم میں آ گئی ہیں. اللہ رحم کر. السلام علیکم استاذہ جی. ڈیڈ سی کے بارے میں ہی میں دوبارہ تھوڑا، اتنا ہیوی پانی ہے نا، ایسے لگتا ہے ہوا کے ساتھ لہریں بھی نہیں اٹھتی. اٹس جسٹ ڈیڈ، اٹس ہیوی، اٹس ڈارک بلو، اور خوف آتا ہے. اور ہم لوگ تو بڑی جلدی ادھر سے گزر گئے تھے. ایسی جگہوں پہ رکنا نہیں چاہیے. ہاں جی، ہم مسجد الاقصی جا رہے تھے تو ہم بڑی جلدی گزر گئے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.